پیغمبر اکرم کی جو محبت ہے اور جو سخاوت ہے وہ تو امام حسن مجتبیٰ کے اندر بالکل آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شجاعت بھی ویسی تھی کہ جیسے رسول خدا کے اندر رسول خدا نے جس طریقے سے جنگوں کے اندر سربراہی فرمائی ہے، سرپرستی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رحمت اللہ عالمین کے مصداق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کافروں کے لیے کھلی چھٹی ہو گئی اور وہاں پر جی کوئی جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ بگاڑ رہا ہے. نہیں، جنگوں کے اندر مقابلہ کیا ہے، جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، جنگ خیبر کے اندر، جنگ خندق کے اندر، اور یہ جنگوں کے اندر باقاعدہ قیادت فرمائی ہے. بالکل یہی انداز امام حسن مجتبیٰ کا بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور نہج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ موجود ہے جس میں مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا بیٹا جاؤ جنگ کرو، اور اس سے پہلے اپنے ایک اور صاحبزادے محمد حنفیہ کو بھی بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ جاؤ بیٹا جنگ کرو. اور جب محمد حنفیہ کو بھیجا تھا تو مزے کی بات یہ کہ فرمایا تھا کہ بیٹا یہ آداب شجاعت ہے جو مجھ سے سیکھ کر جاؤ. جب تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ اپنا سر تم نے خدا کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا ہو. جب جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو تمہاری پہلے صف پر نظر نہ ہو، آخری صف پر نظر ہونی چاہیے. جب جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے دانتوں کو پیس کر مضبوطی کے ساتھ حملہ کرو اور پھر دشمن کے لشکر کو تہس نہس کر دو. محمد حنفیہ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جنگ کر کے واپس لوٹ کر آتے ہیں. کچھ دیر کے بعد اپنے بیٹے امام حسن سے فرماتے ہیں اب بیٹا حسن تم جاؤ. امام حسن جاتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں جا کر شجاعت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. تو محمد حنفیہ تھوڑا سا سر جھکا لیتے ہیں کہ شرمندگی کے آثار ہیں، میں وہ کام نہیں کر سکا جو حسن مجتبیٰ نے کیا. تو مولا علی نے کتنا خوبصورت اس موقع پر جواب دیا. عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار باپ دونوں بچوں کو کمپٹیشن میں لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے وہ کام نہیں کیا کہ جو انہوں نے کر دیا. یہ نہیں فرمایا، فرمانے لگے محمد حنفیہ تم پریشان نہ ہو، تم میرے بیٹے ہو، حسن نبی کا بیٹا. واہ 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 واہ، نبی کے بیٹے کی شجاعت کی برابری کون کر سکتا ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بات ہے.